صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم جھوٹی بات سے بچو۔ اس سے مراد الشرک فی تلبیتہم، یعنی تلبیہ میں شرک کی آمیزش سے بچو۔ یعنی حج کے دوران جو تلبیہ پڑھتے ہو لبیک اللہم لبیک، اس میں کسی قسم کا شرک کا کوئی شائبہ نہیں آنا چاہیے۔ او شہادت الزور، یا جھوٹی گواہی سے بچو۔ تو قول الزور کا دو مطلب انہوں نے بیان کیا، ایک تلبیہ میں غیر اللہ کو شریک کرنا، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ جھوٹی گواہی، ہے نا؟ تو دونوں سے تم بچو۔ حنفاء للہ مسلمین عادلین عن کل سوا دینہ غیر مشرکین بہ تاکید لما قبلہ وہما حالان من الباب ومن یشرک باللہ فکانما خر سقط من السماء فتخطفه الطیر تأخذه بسرعة او تهوی به الریح فی مکان سحیق۔ اور اللہ کے لیے یکسو ہو کر کے، اللہ کے لیے یکسو ہو کر، کیا مطلب؟ مسلمان ہو کر، عادلین عن کل سوا دینہ، خدا کے دین کے علاوہ تمام ادیان سے مائل ہو کر کے، کٹ کر کے، یعنی جتنے ادیان باطلہ ہیں تمام ادیان سے کٹ چھٹ کر کے اور کنارہ کش ہو کر کے مذہب اسلام ہی کو گلے لگانے کا نام کیا ہو جائے گا؟ حنفاء ہو جائے گا، ہے نا؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے خالص ہونے کا مطلب تمام ادیان کو چھوڑ کر کے مذہب اسلام کا ہو کر کے رہ جانا، اور مذہب اسلام کے مطابق اپنا عقیدہ اور ایمان اور اپنے اعمال کو بنا لینا کہلائے گا حنیف۔ کیا کہلائے گا ایسا آدمی؟ حنیف اس کو کہیں گے، ہے نا؟ اس کی جمع حنفاء۔ تو اللہ کے لیے یکسو ہو کر، یعنی مسلمان ہو کر، فرما بردار ہو کر، اور خدا کے دین کے علاوہ تمام ادیان سے کٹ کر کے، غیر مشرکین بہ، اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر رہے ہوں، تاکید لما قبلہ، ما قبل کی تاکید ہے، وہما حالان من الباب، اور یہ دونوں حال ہیں واو سے۔ آگے پیچھے آ چکا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ تو اجتنبوا الرجس، اجتنبوا قول الزور، ان سب کے اندر جو واو ہے جمع مذکر کا، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے ہم، اس سے کیا بن رہا ہے؟ یہ حال بن رہا ہے۔ کون؟ حنفاء بھی اور غیر مشرکین بھی، حال اول اور حال ثانیہ۔ تو یہ دونوں ما قبل کی تاکید بھی ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ تاکید لما قبلہ، یہ ما قبل کی تاکید بھی ہے۔ ما قبل میں آ چکا ہے کہ بتوں کی گندگی سے بچنا ہے اور جھوٹی بات سے بچنا ہے، تو اسی کی تاکید ہے اللہ کے لیے یکسو ہو کر۔ غیر مشرکین، غیر مشرکین ابھی اسی کی تاکید ہے، کس کی؟ کہ تم کو کس سے بچنا ہے؟ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، ہے نا؟ تو اسی کی تاکید کے لیے ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ ایسا ہے گویا کہ گر پڑا آسمان سے، اور فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَيْ تَأْخُذُهُ بِسُرْعَةٍ، اور پرندے اس کی بوٹی نوچ رہے ہوں تیزی سے، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا نے اس کو دور دراز پھینک دیا ہو، دور مکان میں۔ سحیق کا مطلب بعید، ہے نا؟ فہو لا یرجا خلاصہ، لہذا اس کے چھٹکارے کی امید نہیں ہے۔ یعنی جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ وہ آسمان سے گر گیا ہو، مر گیا ہو، اور پرندے نے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کے کھا لی ہوں، ایسا ہے وہ آدمی۔ آگے دیکھیے، ذالک یقدر قبلہ الامر مبتداً، ذالکہ سے پہلے الامر پوشیدہ ہے جو کہ مبتدا ہے، الامر ذالکہ معاملہ ہو چکا، یہ چاہے یہ سن چکے ہو تم، یا معاملہ ایسا ہی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو کوئی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا تو یقیناً اس کی تعظیم دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اس لیے دلوں کے اندر جو ڈر ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ شاعر کی تعظیم ہوتی ہے۔ فَإِنَّ تَعْظِيمَهَا، اس لیے کہ اس کی تعظیم، وہی البدن التی، اور وہ قربانی کے جانور ہیں، التی تہدیٰ للحرم، جو حرم کو جو حرم کے لیے ہدی بنائے جاتے ہیں، بِأَن تَسْتَحْسِنَ، بہی طور کہ اس کو اچھا کرے، وَتَسْتَسْمِنَ، اور اس کو موٹا کرے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ہدی کا جانور قربانی کے لیے ساتھ لے جانا چاہتا ہے حرم، ہے نا، تو اس کے لیے
हदी के जानवर का एहतराम करे, उसको खिलाए पिलाए, उसको मोटा करे, तो ये जो कोई करता है वो क्या है, दिलों के डर की वजह से ये होता है, दिलों के तकवा की वजह से ये अमल होता है। आदमी को अल्लाह के शायर की ताज़ीम करना चाहिए। तो ये हदी का जानवर भी क्या है, शायर में से है, समझा। तो मैं युआज़िम शायर अल्लाह, जो कोई अल्लाह के शायर की ताज़ीम करेगा, फ़इन्नहा, यकीनन उसकी ताज़ीम और वो कुर्बानी के जानवर हैं जो हरम के लिए हदी बनाए जाते हैं, हरम के लिए ले जाए जाते हैं, कि किस तरह ताज़ीम करेगा, बई तौर के उसके साथ अच्छाई करे, समझा, और मतस्तस्मिना, और उसको मोटा करे खिला पिला करके। तो ये कुलूब के दिलों से डरने की बातों में से है, यानी दिल के अंदर खौफ खुदा होता है, तो ये चीज़ें आदमी क्या होता है, शायरुल्लाह का एहतराम करता है और इज्जत करता है। और दिलों के अंदर अगर खौफ खुदा ना हो, तकवा हो, तो चल घोड़ी धाने धान। आगे देखिए, वसुम्मियत शायर, और उसका नाम शायर रखा गया, यानी हदी को शायर भी कहा जाता है। लिइशारिहा बिमा युरफ बिही, उसके अलामत की वजह से, उन चीज़ों की जिसके ज़रिए वो पहचाने जाते हैं कि अन्नहा हदीयुन, की ये हदी हैं, कताने हदीयत बिसनामिहा, जैसे कि तलवार से या नेज़े से उसके कुहान को चीर देना, है ना। यानी जो जानवर हरम ले जाया जाता था, हदी का जानवर, बहुत सारे हुज्जाज अपना जानवर पालते थे और कुर्बानी के लायक हो जाता था। जब हज करने के लिए जाते थे तो अपने भी ऊँट पर सवार हैं और साथ में हदी का जानवर भी साथ लेकर के जा रहे हैं। तो उस मौके पर लोग अपने काफिले की भी हिफाजत के लिए और हदी के जानवर के पहचान के लिए ऊँट के कुहान को चीर दिया करते थे, जिससे हल्का खून भी टपकता रहता था। लोग समझ जाते थे कि ये हरम का माना हुआ, मन्नत माना हुआ जानवर है, ये हरम जा रहा है। तो लोग उस जानवर से तारुज नहीं किया करते थे, छेड़छाड़ नहीं किया करते थे, है ना। काफिला डाकू सब भी उस काफिले को देखकर छोड़ दिया करते थे कि ये हरम जाने वाला काफिला है। आया समझ में। वलकुम फीहा मनाफिओ, और तुम्हारे लिए उसके अंदर और भी मनाफे हैं, करुकुबिहा, जैसे कि उस पर सवार होना, वल हमली अलैहा, उस पर बोझ लादना, माला यजुर्रा, जो उसको नुकसान न पहुंचाए। तो हदी का जानवर से फायदा उठाना जायज है इनके नजदीक, इनके नजदीक साहबे किताब और इनके मसलक के एतबार से। और हमारे नजदीक हदी के जानवर से हालत इस्तिरार ही में फायदा उठा सकता है, बगैर हालत इस्तिरार के नहीं। करुकुबिहा वल हमली अलैहा, जैसा कि उसका सवार होना और उस पर बोझ लादना, माला यजुर्रुहा, जो उसको नुकसान न पहुंचाए, इला अजल मुसम्मन, वक्त मुकर्ररा तक, वक्त नहरिहा, यानी उसके ज़बा होने के वक्त तक, है ना। तो हमारे नज़दीक हालत इस्तिरार में आप फ़ायदा उठा सकते हैं, हदी के जानवर से बोझ लाद सकते हैं, है ना। लेकिन इमाम शाफी के नज़दीक हदी के जानवर को कुर्बानी करने से पहले पहले क्या है, फ़ायदा उससे उठा सकते हैं, है ना। सुम्मा महिल्लुहा इलल बैतिल अतीक, फिर उसके हलाल होने की जगह यानी उसके ज़बा होने की जगह बैत अतीक के पास है, यानी खाना काबा के पास है। मुराद हरम पूरा है, यानी हरम शरीफ में हरम का जितना इहाता है उन तमाम में जो हुदूद हरम कहलाता है, कहीं भी हदी के जानवर को कुर्बान किया जा सकता है। वलिकुल्लि उम्मतिन जमाअतिन मुमिनतिन सलफत क़ब्लकुम जअलना मनसकन बिफतिहि सीन व मस्दरुन अबी कसरिहा इस मकानिन अय ज़बहन कुर्बानन औ मकानहु लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम इंद ज़बहिहा फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फलहु अस्लिमू इनक़ादू अबश्शिरिल मुख़बितीन अलमुतीईन अलमुतवाज़िईन। और हर कौम के लिए यानी हर जमात मोमिना के लिए जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं, हमने कुर्बानी बनाया था, हमने कुर्बानी मुकर्रर किया था। बेफतही सीने, सीन के फतहे के साथ मनसक मजदर होगा कुर्बानी के माने में, और बेकसरिहा, और सीन के कसरे के साथ मनसिक कुर्बानी की जगह के माने में, है ना। तो मनसिक इसमें ज़र्फ हो जाएगा और मनसक मजदर होगा। मतलब क्या होगा कि हमने हर कौम के लिए, हर मोमिना जमात के लिए हमने क्या बनाया था, कुर्बानी को मुकर्रर किया था, कुर्बानी फ़र्ज किया था, वाजिब किया था। या हमने हर कौम के लिए कुर्बान गाह बनाया था। क्या बनाया था, कुर्बान गाह बनाया था। आई ज़बहन कुर्बानन, यानी ज़बह करना कुर्बानी के तौर पर, ये उस सूरत में होगा जबकि मस्दर लेंगे हम। औ मकानहु, ये उस सूरत में होगा जबकि हम ज़र्फ लेंगे मनसिक, यानी या कुर्बानी की जगह हमने मुकर्रर किया था। लियज़कुरु स्मल्लाहि, ताकि लोग अल्लाह का नाम ले, अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम,
ان چوپائے جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے، عند ذبحہا، اس کے ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ کہہ کر کے ذبح کریں۔ فإلہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، فلہ اسلموا، لہذا تم اسی کے فرما بردار رہو، انقادوا یعنی اسی کے مطیع ہو جاؤ، بشر المخبتین، اور اطاعت کرنے والے تواضع کرنے والے کو آپ بشارت سنا دیجئے۔ کیسے لوگوں کو؟ جو کن کو بشارت سنا دیجئے؟ اطاعت کرنے والوں کو، خشوع خضوع کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ کس چیز کی بھائی؟ کون لوگ ہیں یہ؟ الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت خافت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم من البلاء، اور ان مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں جو ان کو پہنچتی ہے، والمقیم الصلاۃ فی اوقاتها، نماز قائم کرنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس پر خرچہ کرتے ہیں، اس میں سے خرچہ کرتے ہیں یعنی صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کیا ہے؟ ایسے لوگ مخبتین ہیں۔ کیا ہے؟ ایسے لوگ مخبتین ہیں، اور ایسے مخبتین کو بشارت سنا دیجیے کس چیز کی؟ جنت کی۔ وَالْبُدْنَا جمع بَدْنَةٍ وَهِيَ الْإِبِلُ، اور بدنا مطلب قربانی کے جانور، اور وہ ابل ہے، ان کے نزدیک بدنا ابل ہے، لیکن ہمارے نزدیک بدنا کیا ہوگا؟ گائے اور اونٹ اور بھینس سب ہو جائے گا بدنا، ہے نا۔ قربانی کا بڑا جانور جس میں 7 آدمی شریک ہوتے ہوں اس کو بدنا ہم کہتے ہیں، لیکن یہ امام شافعی کے نزدیک بدنا صرف اونٹ ہے۔ اور قربانی کا جانور ہم نے اس کو تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں سے بنایا ہے، یعنی اس کے دین کی علامت بنایا ہے۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، نفع فی الدنیا، دنیا کا نفع ہے جیسا کہ گزر چکا، واجر فی العقبہ، اور آخرت کا اجر ہے، اور آخرت کا اجر ہے کہ دنیا کے اندر بھی قربانی کے جانور سے نفع اٹھاتے ہو تم، جب تک قربانی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو تب تک اس جانور سے دودھ اٹھاتے ہو، دودھ کا فائدہ اٹھاتے ہو، سواری کرتے ہو، بار برداری کرتے ہو، خرید و فروخت کرتے ہو، لیکن جب قربانی کے لیے باندھ دیتے ہو تو اس سے کچھ نہیں، قربانی کے لیے متعین کر دیتے ہو تو کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے ہو، تو آخرت کا فائدہ اٹھاتے ہو قربان کر کے۔ تو قربان کرنے سے پہلے اس سے دنیاوی منافع حاصل کرتے ہو، قربان کرنے کے بعد آخرت کا منافع حاصل کرتے ہو۔ تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر خیر ہے، یعنی دنیا کا نفع جیسا کہ گزر چکا، اور اجر ہے آخرت کے اندر۔ تم اللہ کا نام لو اس پر، یعنی اس کے ذبح کرنے کے وقت، صوافا صف لگا کر کے، قائمتن علی سلس معقولۃ، کھڑا کر کے، صوافا قائمتن یعنی یہ حال ہے، صوافا قائمتن کے معنی میں ہے یعنی کھڑا کر کے، علی ثلاث معقولۃ الید الیسری، 3 پیر باندھ کر کے، علی ثلاث معقولۃ الید الیسری، 3 پیر پر کھڑا کر کے اور بائیں پیر کو باندھ کر کے۔ تو اونٹ کو جو ذبح کیا جاتا ہے ایک پیر کو باندھ دیا جاتا ہے نا، پیر کو موڑ کر کے باندھ دیا جاتا ہے۔ عام طور پر عرب لوگ جو عقال باندھتے ہیں تو وہ اسی اونٹ کے پیر کو باندھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب ان کا ایک طرح سے شعار بن گیا، پہچان بن گئی۔ تو چونکہ وہ لوگ بدو ہیں تو بدو لوگ اپنے گردن میں، سر میں رسی باندھا کرتے تھے تاکہ اونٹ چراتے اونٹ کو کہیں پر بیٹھانا پڑے یا باندھنا پڑے، تو اونٹ کے پیر میں چھوٹی رسی رکھ کر کے باندھ دیا۔ تو اونٹ جب ذبح کیا جاتا ہے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے اونٹ کے ایک پیر کو باندھ دیا جائے موڑ کر کے، اور پھر اس کو نہر کیا جائے کھڑا کر کے، اونٹ گر جائے گا آسانی سے، ہے نا۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کا نام لو اس کے ذبح کرنے کے وقت کھڑا کر کے 3 پیر پر، اور بائیں پیر کو باندھ کر کے، بائیں ہاتھ کو باندھ کر کے، اگلا بایاں، تو بائیں ہاتھ کو باندھ کر کے، یعنی اونٹ کے بائیں ہاتھ کو، تو اگلا دونوں پیر کیا ہوا؟ ہاتھ کے مانند ہوا، باندھ کر کے۔ وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، چنانچہ جب اپنے پہلو کے بل گر جائے زمین پر نہر کے بعد، اور وہ ٹھنڈا ہو جائے، روح نکل جائے، چمڑا مرا چین لو، تو ہوا وقت الاکل منہا، تو یہی کھانے کا وقت ہے اس میں سے، لہذا اس میں سے تم کھاؤ اگر تم چاہو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور قناعت کرنے والے سائل کو کھلاؤ، یعنی الذی یقنع بما یعطی، یعنی جو قناعت کرتا ہو اس پر جو اس کو دیا جائے، اور سوال نہ کرتا ہو اور چھیڑ چھاڑ تعرض نہ کرتا ہو، یعنی ایسا قناعت کرنے والا آدمی جس کو دے دیا جائے تو لے لے اور نہ دیا جائے تو مانگے نہیں، اس کو بھی کھلاؤ۔ والمعتر، اور سوال کرنے والے کو اور مگھیا کو بھی کیا ہو؟ کھلاؤ، ہے نا۔ جو بار بار اصرار کر کے مانگتا ہے کہ تھوڑا اور دیجئے تھوڑا اور دیجئے، اس کو بھی آپ دے سکتے ہو۔ کذالک مثل ذالک التسخیر سخرناها لکم، اس مسخر کرنے کی طرح ہم نے اس کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، بِأَن تُنْحَرَ، کہ اسے نہر کیا جائے، وَتُرْكَبَ، اس پر سوار کیا جائے، وَإِلَّا لَمْ تُطِقْ، ورنہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی جانوروں کو جس طرح ہم نے مسخر کر دیا، سمجھا،
کہ اس کو تم ذبح کرتے ہو، اس کا گوشت حاصل کرتے ہو، اسی طرح جانور کو ہم نے مسخر کر دیا تھا پہلے بھی کہ تم اس پر سوار ہوتے تھے، سمجھا؟ ورنہ جانور تو تم سے زیادہ طاقتور ہے، گھوڑا انسان سے زیادہ طاقتور ہے، سمجھا؟ ہاتھی انسان سے زیادہ طاقتور ہے، تو جانوروں کو اللہ ہی نے مسخر کر دیا کہ انسان کے تابع کر دیا۔ تو جس طرح انسان جانوروں کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کرتا ہے، اسی طرح انسان جانوروں پر سوار ہوتا ہے، یا اس کا الٹا، جس طرح جانوروں کو سوار ہو کر کے انسان قابو میں کیے رہتا ہے، جانوروں سے کام لیتا ہے، اسی طرح انسان جانوروں کو کیا کر کے ذبح کر کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ نے مسخر کر دیا، ورنہ انسان کے بس میں نہ تھا کہ جانوروں کو اپنے کنٹرول میں کر لے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکریہ ادا کرو میری نعمت کا۔ لن ینال اللہ لحومها، نہیں پہنچتا ہے اللہ کو اس کا گوشت، ولا دماؤها، نہ اس کا خون، اے لا یرفعان الیہ، یعنی یہ دونوں چیز اللہ کو نہیں پہنچائی جاتی، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارا تقوی اس کو پہنچتا ہے، ای یرفع الیکم منکم العمل الصالح، یعنی اس کی طرف تمہارے اعمال خالص کو، اعمال صالح اور خالص کو اٹھایا جاتا ہے ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہارا نیک عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو، ایمان کے ساتھ ہو، وہی عمل کیا ہے؟ اللہ کے یہاں پہنچایا جاتا ہے۔ یرفع الیہ، یعنی اللہ کی طرف پہنچایا جاتا ہے، منکم، تمہاری طرف سے، العمل الصالح الخالص، نیک خالص عمل کو، لہو، جو اس کے لیے ہو، مال ایمان، ایمان کے ساتھ، ایمان کی تو قید ہر جگہ ہے، کذالک سخرھا لکم، ایسے ہی اللہ نے مسخر کر دیا اس کو تمہارے لیے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تم کو دیا ہے، ارشدکم لمعالم دینہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کی اپنے دین کے علامات کو کے لیے اور اپنے حج کے مناسک کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے اور اپنے حج کے مناسک کے لیے، سیکھنے کے لیے جو اللہ نے تم کو بتلایا ہے، اس پر تم اللہ کا کیا کرو؟ شکریہ ادا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ موحدین کو بشارت سنا دیجئے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دفع کرتا ہے مومنین کے مصائب سے، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو امانت میں خیانت کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اور وہ مشرکین ہیں۔ مطلب پسند نہ کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے، سمجھا؟ پسند کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیتا ہے، پسند نہ کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ تو فرمایا اجتنبوا الرجس من الاوثان، تم بتوں کی گندگی سے بچو، من بیان کا ہے یعنی بتوں سے بچو، اور تم جھوٹی بات سے بچو، یعنی شرک سے، تلبیہ پڑھنے میں یا جھوٹی گواہی میں، اللہ کے لیے یکسو ہو کر یعنی مسلمان ہو کر، اور تمام ادیان سے ہٹ کر کے، اس حال میں کہ تم اس کے ساتھ شریک نہ کر رہے ہو۔ یہ ما قبل کی تاکید ہے، اس کی تاکید ہے، رجس اجتنبوا الرجس ہے نا، اسی کی تاکید ہے، اور یہ دونوں حال ہیں، واو سے، اجتنبوا کے اندر جو واو ہے اس سے حال ہے، یعنی اس کے اندر واو جو ہے یہ علامت ہے، اور اس میں ہم ضمیر پوشیدہ ہے، اس سے حال ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ گیا گر پڑا آسمان سے، اور پرندے اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہوں، یا ہوائیں اس کو دور دراز میں پھینک رہی ہوں جہاں سے اس کے چھٹکارے کی امید نہ ہو، اور یہ سن چکے ہو، یا ذالکہ، اس سے پہلے امر مقدر ہے جو کہ مبتدا ہے، اور جو کوئی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا تو بلا شبہ اس کی تعظیم، اور وہ قربانی کا جانور ہے جو حرم کو لے جایا جاتا ہے، اس طرح تعظیم کرے گا کہ اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرے اور اس کو موٹا کرے، یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اور اس کا نام شاعر رکھا گیا اس کے ان چیزوں پر علامت کی وجہ سے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ ہدی کا جانور ہے، جیسا کہ نیزے سے اس کے کوہان کو چیر دیا جاتا ہے۔ تمہارے لیے اس کے اندر منافع ہیں، جیسے کہ اس پر سوار ہونا، اس پر برداری کرنا، جب تک کہ اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو، وقت مقررہ تک کے لیے، امام شافعی کے اعتبار سے ہے نا۔ اور ہمارے لیے جب آپ نے ہدی کا جانور گھوشت کر دیا تو اب فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، سمجھا؟ تو پھر اس کے حلال ہونے کی جگہ یعنی ذبح ہونے کی جگہ بیت عتیق کے پاس ہے، اور مراد پورا حرم ہے، اور ہر قوم کے لیے یعنی ہر مومن جماعت کے لیے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ہم نے منسک بنایا، سین کے فتح کے ساتھ مصدر ہے اور اسے کسرے کے ساتھ جگہ کا نام ہے، یعنی قربانی کے طور پر ذبح کرنا کو ہم نے مقرر کیا، قربانی کے طور پر ذبح کرنے کو ہم نے مقرر کیا، یا قربانی کی جگہ کو ہم نے مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان چوپائے جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے ذبح کرتے وقت، لہذا تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، اسی کے فرما بردار رہو۔
اور اے نبی آپ بشارت سنا دیجئے اطاعت کرنے والوں کو اور تواضع کرنے والوں کو کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں اور یہ صبر کرتے ہیں ان مصیبتوں پر جو ان کو پہنچی ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں اس کے اوقات میں، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو خرچہ کرتے ہیں، اس میں سے خرچہ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور قربانی کا جانور وہ اونٹ ہے اور ہمارے نزدیک گائے بیل سب ہے کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں سے بنایا، یعنی دین کی علامات میں سے بنایا، تمہارے لیے اس کے اندر خیر ہے، دنیا کا نفع ہے جیسا کہ گزر چکا، اور آخرت کا اجر ہے، لہذا تم اللہ کا نام لو ان جانوروں پر ذبح کرتے وقت کھڑا کر کے 3 پیر پر اور اگلے بائیں کو باندھ کر کے، چنانچہ جب پہلو کے بل گر جائے زمین پر ذبح کرنے کے بعد تو یہی اس میں سے کھانے کا وقت ہے، لہذا تم اس میں سے کھاؤ اگر چاہو، اور تم قناعت کرنے والے فقیر محتاج کو کھلاؤ، جو قناعت کرتا ہو ان چیزوں پر جو اس کو دیا جائے اور سوال نہ کرتا ہو اور چھیڑ چھاڑ نہ کرتا ہو، اور سوال کرنے والوں کو کھلاؤ، اور کیا ہے تعرض کرنے والے کو بار بار مانگنے والوں کو کھلاؤ۔ ایسے ہی اس تسخیر اس مسخر کرنے کی طرح ہم نے اس کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، بہی طور کہ اسے نہر کیا جائے، اس پر سوار ہوا جائے، ورنہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے، کیا وہی طور کہ تم نہر کرتے ہو اور تم سوار ہوتے ہو، معروف پڑھیں گے تو وہی طور کہ تم ان پر نہر کرتے ہو، ان جانوروں کو ذبح کرتے ہو اور تم کیا کرتے ہو اس پر سوار ہوتے ہو، مجہول پڑھیں گے تو اس کو نہر کیا جاتا ہے، اس پر سوار ہوا جاتا ہے، ورنہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے، تاکہ تم میری نعمتوں کا اپنے اوپر شکریہ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا نہ اس کا خون، یعنی دونوں چیز اس کی طرف اٹھائے نہیں جاتے، لیکن اس کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی تمہارے نیک عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو ایمان کے ساتھ وہی پہنچتے ہیں۔ ایسے ہی اس نے اس کو مسخر کر دیا تمہارے لیے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو ان جانوروں پر جو اس نے تم کو دیا ہے، اس ہدیے پر، ان چیزوں پر جو اس نے تم کو دیا ہے، یعنی کیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، یعنی دین کے احکام کی، چاہے دین کی علامات کی اور حج کے مناسک کی تمہاری رہنمائی کی ہے، تم کو بتلایا ہے، اس پر اللہ کے بڑائی بیان کرو، اور آپ بشارت دے دیجئے موحدین کو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دفاع کرتا ہے ایمان والوں سے، مشرکین کے مصائب کو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خیانت کرنے والے کو جو امانت میں خیانت کرتا ہے پسند نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کی ناشکری کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، اور وہ مشرکین ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔